اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹس لائبریری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ کینیا باضابطہ طور پر جمہوریہ کینیا افریقہ کا ایک ملک ہے جس میں 47 نیم خود مختار منتخب گورنر کے زیر انتظام ہے۔ اس کا رقبہ 5,80,370 مربع کلومیٹر ہے۔ نیروبی اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ انگریزی اور سواحلی اس کی سرکاری زبانیں ہیں۔ کینیا شلنگ اس کی سرکاری کرنسی ہے۔ اس کے 5 زمینی سرحدی ممالک ایتھوپیا، صومالیہ، جنوبی سوڈان، تنزانیہ اور یوگانڈا ہیں۔ کینیا کا نام ماؤنٹ کینیا کے نام پر رکھا گیا ہے، جو ملک کا سب سے اونچا پہاڑ اور افریقہ کا دوسرا سب سے اونچا پہاڑ کلیمنجار کے بعد ہے۔ پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی باتیان 5,199 میٹر ہے۔ جومو کنیاٹا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کینیا میں واقع مشرقی افریقی خطے کے سب سے بڑے ہوائی اڈوں میں شامل ہے اور افریقہ کا 9واں مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے۔ اپنی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے کینیا مشرقی افریقہ میں تجارت اور مالیات کا علاقائی مرکز بھی ہے۔ ممباسا بحیرہ ہند سے گھرا ہوا ہے، جو اسے دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک بناتا ہے۔ اس شہر میں عام طور پر بہت سے زائرین آتے ہیں، نہ صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بلکہ کاروباری موقع کے لیے بھی۔ اور پھر ممباسا مال ندی اور کلیفی کے ساحلی قصبے ہیں جو دنیا کے کچھ دلچسپ ترین نظاروں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ممباسا ایک پرانا شہر ہے جو پہلی بار پرتگالیوں نے 19ویں صدی کے دوران تیار کیا تھا۔ شاید سب سے قدیم اور سب سے منفرد عمارت مشہور فورٹ جیسس ہے، ایک پناہ گاہ جسے پرتگالیوں نے محاصرے کے دوران تحفظ کے لیے استعمال کیا تھا۔ کچھ جنگلات، خاص طور پر کاکامیگا میں تتلیوں اور سانپوں کی کچھ نایاب نسلیں پائی جاتی ہیں جو بہت سی دوسری جگہوں پر نہیں پائی جاتی۔ CIA کے مطابق کینیا کے پاس بحیرہ ہند کے ساتھ ساتھ 536 کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے۔ مذہب کی آزادی کینیا کے آئینی حقوق میں سے ایک ہے۔ ملک کی اکثریت آبادی عیسائی ہے، دیگر مذہبی گروہوں میں مسلمان، ہندو اور سکھ شامل ہیں۔ کم از کم 40 نسلی گروہوں پر مشتمل آبادی کے ساتھ کینیا میں 60 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل کینیا سے گزرتی ہے۔ یہ ملک تنزانیہ اور یوگانڈا کے ساتھ جھیل کا اشتراک بھی کرتا ہے۔ شمالی امریکہ میں جھیل سپیریئر دنیا کی تمام میٹھے پانی کی جھیلوں میں سب سے بڑی ہے۔ کینیا میں اہم اقتصادی سرگرمی کاشتکاری ہے۔ یہ ملک کافی، چائے، پھلوں، پائریتھرم کے سب سے بڑے برآمد کنندگان میں شامل ہیں۔ ان کے معیار کی وجہ سے کینیا کی کافی اور چائے کو عام طور پر بین الاقوامی مارکیٹ میں بیچنے کے وقت پکڑ لیا جاتا ہے۔ کافی کینیا کے لیے غیر ملکی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کینیا میں اگائی جانے والی کافی کا صرف 3% مقامی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دیگر اقتصادی سرگرمیوں میں ماہی گیری اور تجارت شامل ہے۔ کینیا میں بہت سے دریا اور جھیلیں ہیں جو ماہی گیروں کے لیے بڑے کیچز کو آسان بناتی ہیں۔ تجارتی سرگرمیوں میں کپڑے اور بنیادی اشیاء کی فروخت شامل ہے۔ تفریح کینیا کے لوگوں کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ مقامی تفریح کی سب سے عام شکلوں میں روایتی رقص، کہانی سننا اور بیل فائٹنگ شامل ہے۔ موجودہ شرح مبادلہ کے مطابق ایک امریکی ڈالر مقامی کرنسی کے ساتھ تبدیل ہونے پر آپ کو تقریباً 100 کینیائی شلنگ ملیں گے۔ لامو جزیرہ ملک میں سب سے قدیم مسلسل آباد بستی ہے۔ اس قصبے کی بنیاد 1370 میں رکھی گئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 6,000 سے زیادہ گدھے اس قصبے میں سامان اور لوگوں کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شہر کی گلیاں تنگ ہیں، یقین کریں یا نہ کریں، جزیرے میں صرف 2 کاریں ہیں، ان میں سے ایک کار گدھوں کے لیے ایمبولینس ہے۔ کینیا سیاسی طور پر ایک مستحکم ملک ہے جس نے کبھی بڑی شہری بدامنی کا تجربہ نہیں کیا۔ صدر اور ان کے نائب کی سربراہی میں ملک میں اچھی طرح سے متعین ڈھانچے ہیں جو غیر ملکیوں کے لیے کاروبار کے لیے مثالی بناتے ہیں۔ کچھ مناظر ایسے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتے، جیسا کہ کوئی شخص ماچاکوس شہر کا سفر کرتا ہے۔ شاہراہ کا ایک مخصوص قدمی حصہ ایسا لگتا ہے جیسے کشش ثقل کی مخالفت کرتا ہے۔ چیزیں عام طور پر نیچے کے بجائے اوپر کی طرف جاتی ہیں۔ زیادہ تر کے لیے یہ جگہ ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ کینیا کاکامیگا میں اپنے رونے والے پتھر کے لیے بھی مشہور ہے۔ کیسومو شہر سے ایک قصبے کے قریب آتے ہی 7 فٹ کے قریب ایک انوکھا لمبا پتھر ہے جو پانی کی ایک لکیر پیدا کرتا ہے جس سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ رو رہا ہو۔ پانی کی بوندیں جنہیں مقامی سائنسدان سمجھنے میں ناکام رہے ہیں عام طور پر آنسوں کی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ کینیا میں ماسائی شتر مرغ فارم وہ جگہ ہے
जहां आप शतरमुर्ग की सवारी कर सकते हैं, जो कुर्रा अर्ज पर परिंदों की सबसे बड़ी जानदार नस्ल है। 40 से 60 मील फी घंटा की रफ्तार के साथ शतरमुर्ग जमीन पर सबसे ज्यादा तेज 2 टांगों वाली मखलूक है। ये फार्म 1991 में कायम किया गया था। केन्या के लोग इंफरादियत के बजाय ग्रुप पर मबनी हैं। दुनिया के दीगर मुकामात के बरअक्स, जहां लोग आमतौर पर एक दूसरे के बारे में बेफिक्र होते हैं, इस मुल्क में समाजी जिंदगी सोहबत, मेहमान नवाजी, मेहरबानी और मदद करने की ख्वाहिश से जुड़ी हुई है। शायद यही वजह है कि ज़ायरीन बार बार वापस आना चाहते हैं। केन्या के लोगों की मेहरबान फितरत को खानदान और बरादरियों की तरतीब और ढांचे से मंसूब किया जा सकता है। केन्या में बच्चे की परवरिश कम्युनिटी और मुआशरे के जरिए की जाती है, न कि सिर्फ खानदान के अफराद। इससे लोगों के लिए दूसरों के लिए तशवीश और मदद के जज्बात पैदा करना आसान होता है। केन्या के लोग दूसरे सकाफती पस मंज़र के लोगों को एडजस्ट करने के लिए अपने रोज़मर्रा के कुछ मामलात और अकायद से समझौता कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें।